السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ غزوہ بنو لحیان اس کی جو مہم تھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور فوجی مہمات اور سریے روانہ فرمائے۔ تو ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا سریہ غمر، سریہ ذوالقصہ 1 اور سریہ ذوالقصہ 2، سریہ جموم، اور آخر میں ہم پڑھ رہے تھے سریہ عیس کے تعلق سے۔ سریہ عیس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص جو مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے حوالے کر دیا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالے کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار پر مسلمان عورتوں کے حرام کیے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا، یا یہ کہ 6 برس کے بعد رخصت کیا تھا، تو یہ نہ صحیح سندن صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں لحاظ سے ضعیف ہے۔ اور جو لوگ اسی ضعیف حدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجیب متضاد بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو العاص 8 ہجری کے اواخر میں فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 ہجری کے اوائل میں زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ حالانکہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح مان لی جائیں تو تضاد بالکل واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابو العاص کے اسلام لانے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے وقت زینب رضی اللہ عنہا زندہ ہی کہاں تھی کہ انہیں ان کے پاس نکاح جدید یا نکاح قدیم کی بنیاد پر ابو العاص رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا جاتا۔ ہم نے اس موضوع پر بلوغ المرام کی تعلیق میں بستہ سے گفتگو کی ہے۔ مشہور صاحب مغازی موسیٰ بن عقبہ کا رجحان ہے کہ یہ واقعہ 7 ہجری میں ابو بصیر اور ان کے رفقا کے ہاتھوں پیش آیا تھا، لیکن یہ نہ حدیث صحیح کے موافق ہے نہ حدیث ضعیف کے۔ سریہ طرف یا طرق، یہ سریہ بھی زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جمادی الاخر میں طرف یا طرق نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو ثعلبہ کے علاقے میں تھا۔ زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 15 آدمی تھے، لیکن بدوؤں نے خبر پھیلا دی اور خبر پاتے ہی راہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ کو 4 اونٹ ہاتھ لگے اور وہ 4 روز بعد واپس آئے۔ سریہ وادی القریٰ، یہ سریہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر بھی زید رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ وہ رجب 6 ہجری میں وادی القریٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا، مگر وادی القریٰ کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے 9 صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا اور صرف 3 بچ سکے، جن میں ایک خود زید رضی اللہ عنہ تھے۔ سریہ قبط، اس سریہ کا زمانہ رجب 8 ہجری بتایا جاتا ہے، مگر سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 300 سواروں کی جمعیت روانہ فرمائی۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ قریش کے ایک قافلہ کا پتہ لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانے لگے، اس لیے اس کا نام جیش قبط پڑ گیا۔ قبط جھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں۔
آخر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ نے اسے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہی سمندر نے عنبر نامی ایک مچھلی پھینک دی، جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر پلٹ آئے اور تندرست ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ لیے اور جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا۔ واقعے کی تفصیل ختم ہوئی۔ اوپر جو یہ کہا گیا ہے کہ اس واقعے کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان قریش کے کسی قافلے سے تعارض نہیں کرتے تھے۔ غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مرثیہ، یہ غزوہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی۔ ہم پہلے غزوے کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد ان واقعات کی تفصیل پیش کریں گے۔ یہ غزوہ اہل سریہ کے بقول شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اسی غزوے سے واپسی میں افق یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹی تہمت لگائے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور معلوم ہے کہ یہ واقعہ زینب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو چکنے کے بعد پیش آیا تھا۔ چونکہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی 5 ہجری کے بالکل اخیر میں یعنی ذی قعدہ یا ذی الحجہ 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ غزوہ شعبان ہی کے مہینے میں پیش آیا تھا، اس لیے یہ 5 ہجری کا شعبان نہیں بلکہ 6 ہجری کا شعبان ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ اس غزوے کو زمانے شعبان 5 ہجری بتاتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث افق کے اندر اصحاب افق کے سلسلے میں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کے درمیان سخت کلامی کا ذکر موجود ہے، اور معلوم ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 5 ہجری کے اخیر میں غزوہ بنو قریظہ کے بعد انتقال کر گئے تھے، اس لیے واقعہ افق کے وقت ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ اور یہ غزوہ 6 ہجری میں نہیں بلکہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا جواب فریق اول نے یہ دیا ہے کہ حدیث افق میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جو ذکر راوی کا وہم ہے، کیونکہ یہی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے ابن اسحاق نے یہ بسند زہری ان عبداللہ بن عتبہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے، تو اس میں سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کے بجائے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ امام ابو محمد بن حزم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہی صحیح ہے اور سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کا ذکر وہم ہے۔ راقم عرض پرواز ہے کہ گو فریق اول کا استدلال خاصا وزن رکھتا ہے، اور اسی لیے ابتدا میں ہمیں بھی اسی سے اتفاق تھا
لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس استدلال کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب رضی اللہ عنہا کی شادی 5 ہجری کے اخیر میں ہوئی تھی۔ طرح حالیہ کہ اس پر بعض قرائن کے سوا کوئی ٹھوس شہادت موجود نہیں ہے، جبکہ واقعہ افق میں اور اس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ 5 ہجری کی موجودگی متعدد صحیح روایت سے ثابت ہے، جنہیں وہم قرار دینا مشکل ہے۔ اس لیے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ زینب رضی اللہ عنہا کی شادی 5 ہجری کے اوائل میں ہوئی ہو اور واقعہ افق اور غزوہ بنی المصطلق شعبان 5 ہجری میں پیش آیا ہو۔ واللہ اعلم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث بن ابو ضرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کو تحقیق معلوم کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی ضرار سے ملاقات اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے۔ روانگی 2 شعبان کو ہوئی۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کو سونپا تھا۔ حارث بن ابی ضرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔